الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آواز قرآن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر آگے درود و سلام پڑھیے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہم تو انسان ہے اللہ کے معبود پر جو چرند پرند بھی درود و سلام کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے معبود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر چرند پرند بھی، حشرات بھی، کیڑے مکوڑے بھی، اور انسان بھی، جن بھی، اور دیگر جو ہے وہ آسمان کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. پر اللہ کے معبود کی ذات وہ ذات ہے جس پر پتھر بھی درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ پتھروں سے اعلیٰ، ہم پتھروں سے افضل، ہم تمام مخلوقات سے افضل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے احسن سے احسن بنایا ہے، تجھے خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا ہے، تمام مخلوقات سے بہتر، تمام مخلوقات سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ میں اور تجھے پیدا فرمایا ہے. تو جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چرند پرند پتھر وغیرہ سبھی درود و سلام پڑھتے ہیں تو انسان کیوں نہ پڑھے؟ تو زبان خاموش نہ رہے بلکہ درود و سلام کی آواز ہے وہ ہمارے تک اور باہر تک، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود و سلام کی آواز کو خود سماعت فرماتے ہیں. تو مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے.
اور اس میں بابرکت دن افضل دن جمعۃ المبارک مالک لمجدل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے ہم آج مسجد میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لمجدل ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو احباب گھروں میں باہر انتظار میں ہے مالک لمجدل انہیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ جلد از جلد اللہ کے گھر میں تشریف لائیں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو منور مطہر بنائیں۔ اب آپ اسی وقت رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور سب سے پہلے بتا دیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عشر، فطرات۔ ان تمام امور پر ہم نے جو ہے یہ مختصر سے وقت میں بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سن کر اور مجھے سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ اے ایمان والوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجیے، جو مالک لمجدل نے حکم عطا فرمایا ہے نا نماز کا اور ساتھ زکوٰۃ کا، کہ کسی کافر کو نہیں حکم عطا فرمایا بلکہ ایمان والوں کو حکم عطا فرمایا۔ کیا دے سبحان اللہ، جو مالک لمجدل نے ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، نعرے جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے مالک لمجدل نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے، یہ کام عطا فرمائے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تو پاک ہے، معطر و مطہر ہے، اس نے جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں وہ فرشتے جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، بلکہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ مالک لمجدل نے وہ انسانوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہیں تیار فرمایا ہے، انہیں بنایا ہے، انہیں پیدا فرمایا ہے۔ ان میں ایک فرشتوں کی جماعت قیام میں اللہ 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 کر رہی ہے، ان فرشتوں کی ایک جماعت رکوع میں اللہ 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 کر رہی ہے، ان میں ایک جماعت فرشتوں کی قومے میں کھڑا ہو کر اللہ اللہ کی تسبیح بلند کر رہی ہے، ان میں فرشتوں کی جماعت ایک ایسی ہے جو سجدوں میں اپنی نیاز جبین کو جھکا کر اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ مالک بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے یہ درخت موجود ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ فرشتے موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ پتھر موجود ہے، یہ سب روڑے جو ہیں موجود ہیں، یہ پانی موجود ہے، پانی کے قطرات موجود ہیں، ریت کے ذرات موجود ہیں، سبھی مخلوق اللہ اللہ کرتے رہے۔ اور مالک لمجدل نے جو ہمیں حکم عطا فرمایا ہے وہ اس لیے تاکہ میں اپنے بندوں پر رحمت کروں، فضل کروں اور انہیں بخش کر جنت عطا کروں۔ تو لہذا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ تو یاد رکھ لیں کہ ہم نے نماز کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرو، اور پھر جو 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے، جو صدا بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ کیا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یہ بندوں کو بلانا ہے، اس کے لیے نماز کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے تو 5 وقت بھی بلایا جا رہا ہے، پر زکوٰۃ کے لیے 5 وقت نہیں بلایا جا رہا، بلکہ ایک ہی وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز، اور نماز کا بار بار حکم۔ اور قرآن پاک میں 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی کہ درمیانی نماز عصر کی نماز کی پابندی کرو، اس کا خیال کرو۔ والعصر، اللہ فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یعنی کہ عصر کے زمانے کی بھی قسم اٹھا کر اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ یعنی کہ 700 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، اور جہاں نماز کا حکم آیا ہے وہاں 86 جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، اور ان 5 ارکانوں پر یہ دین اسلام جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی بندہ انکار کر دیتا ہے تو وہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا ان 5 میں سے کسی ایک بندے کو، کسی ایک چیز کا بندہ جو ہے اہمیت کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں جو ہے کلمہ میں نے پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، میں نے جو ہے وہ حج کر لیا، یہ کر لیا، لیکن زکوٰۃ اس کو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو یاد رکھ لیں پھر وہ والا نماز والا بھی فائدہ نہیں رہے گا، اور پھر کلمے والا اور حج والا بھی فائدہ نہیں رہے گا۔ فائدہ تب ہوگا جب ان 5 چیزوں پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح کہ بغیر دیواروں پہ چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، بغیر جو ہے اور اس سریے کے جو ہے وہ کنبا جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، خیمہ نہیں لگ سکتا، تمبو نہیں برقرار رہ سکتا، اسی طرح کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے باقی چیزیں قائم و دائم نہیں رہ سکتی۔ حکم کیا ہوا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ کے جب نمبر آیا، عشر کا جب جو ہے وہ نمبر آیا، جب فطرانے کی بات آئی تو اس وقت ہم نے جو ہے وہ اپنا معاملہ تبدیل کر لیا۔ اس وقت ہم پوچھنے آ گئے کہ قاری صاحب یہ کتنی گندم ہے فطرانے کی؟ کیا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بھی فطرانہ دے گا؟ جس نے روزے نہیں رکھے گیا اس کا فطرانہ دیں گے؟ جو بوڑھی عورت ہے، ہماری ماں ہے، وہ محتاج ہے، کیا اس کا فطرانہ دیں گے؟ ہمارا بیٹا ہے، وہ نابالغ ہے، سن بلوغت کو نہیں پہنچا، کیا اس کا بھی فطرانہ دیں گے؟ کیا ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سے بچت مل جائے، ہماری جان چھوٹ جائے؟ حالانکہ ایسا نہیں، عید والے دن بھی عید الفطر پڑھنے سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا چاہیے۔ تو لہذا ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں، بلکہ دیگر امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی۔
زکوٰۃ کے بارے میں سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَسَنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَعُوا مَرْضَاكُمْ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کیا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ کیا کرو۔ جس مال میں سے آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے وہ مال آپ کے ہاں جو ہے وہ پاک معطر و مطہر بن جائے گا، وہ چوری سے بچ جائے گا، وہ فنا ہونے سے بچ جائے گا، وہ ختم ہونے سے بچ جائے گا، اسے بقا مل جائے گی۔ اب جب سرکار علیہ السلام نے یہ فرمان عالی شان بیان فرمایا، ایک عیسائی سن رہا تھا، ایک عیسائی سن رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، عیسائی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بالکل حقیقتاً ہے کہ میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالوں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اگر میرا مال محفوظ رہ گیا تو میں جو ہے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ اگر میرا زکوٰۃ دینے کے باوجود میرا مال تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا ہستی سے مٹا دوں گا۔ اب اس نے قسم اٹھا لی، گھر آیا، گھر آ کر اس نے سارا گھر کا سامان جو ہے مال جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا زکوٰۃ کا، اس کے مطابق اس نے زکوٰۃ دی۔ اور یہ ذہن نشین رکھ لے، یہ جو زکوٰۃ نکال رہا ہے یہ مسلمان ابھی نہیں ہے، ابھی یہ کافر ہے، عیسائی ہے، پر سرکار کا فرمان سن کر اپنے مال میں سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زکوٰۃ نکال رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے اگر میرا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محفوظ ہو جاتا ہے تو نبی سچا ہے، میں قدموں میں جا کر گر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر میرا مال جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر میں جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کر دوں گا۔ زکوٰۃ اس نے نکال دی، عیسائی نے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو ہے اس نے اپنا مال تجارت کی گھر سے اپنے ایک غلام کے ہاتھ قافلے کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا۔ اب مال جو اس کا ہے نا وہ غلام لے کر دوسرے قافلے کے ساتھ دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، پیدل سفر تھا، قاصد آ جاتا ہے، قاصد آ کر کہتا ہے کہ جو مال یہ قافلے والے لے کے جا رہے تھے ان قافلے والوں کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ لے گئے ہیں، ان میں قافلے والے کافی جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہیں۔ اب جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا وہ تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بال بال کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال جو ہے اس میں زکوٰۃ دینے سے وہ بچ جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگی، اس مال کو چوری نہیں ہوگی، ڈکیٹی نہیں ہوگی، وہ مال ضائع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ تو میرا مال ضائع ہو گیا، میں نے تو اس میں سے زکوٰۃ دی تھی اور میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میرا مال اگر ضائع ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا۔ اب وہ فوراً ہی جو ہے وہ تلوار لیتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے کون بلا بھی؟ عیسائی۔ گھر سے نکلا تلوار لے کر، ابھی بحث جانے ہی لگا ہے کہ ایک اور قاصد آ جاتا ہے۔ ابھی کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ یہ خط ہے، پڑھ لے۔
اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ تھا کہ وہ خط والے نے لکھا، جو اس کا غلام تھا، کہتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں میرے اونٹ کا پاؤں جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ راستے میں میرے اونٹ کا پاؤں خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے ایک پناہ گاہ میں رہنا پڑا، آرام کرنا پڑا، اور وہ قافلے والے مجھے اکیلا چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ کچھ ہی دور گئے تھے، اس قافلے پر حملہ ہو گیا، وہ سب مال جو ہے وہ ان کا ضبط ہو گیا، چلا گیا، زخمی ہو گیا، پر میرا جو ہے وہ مال بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گیا اور میری سواری بھی بچ گئی ہے۔ اس وقت فوراً وہ اس عیسائی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو جو ہے وہ قتل کرنے جا رہا تھا، میں تو ختم کرنے جا رہا تھا، تو پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا ہے، جو سرکار نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بات تو سچی ہے۔ سب قافلے والوں کا مال ختم ہو گیا، میرا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال بچ گیا ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر جو ہے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عیسائی اگر غیر مذہب کافر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا آپ نے مشہور واقعہ وہ بھی سن رکھا ہے کہ شہر بخارا کا رہنے والا ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا ہے، جو آگ کو خدا مانتا ہے، وہ جب اپنے بچے کے ساتھ بازار میں جاتا ہے تو اس کا بیٹا جب کوئی چیز کھانے لگتا ہے تو وہ مجوسی اسے تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں کھاتا ہوں تو گھر چھپ کر کھاتا ہوں، تو مسلمانوں کے بازار میں آ کر شریعام کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے روزے ہیں۔ صرف رمضان المبارک کا ادب کیا اس مجوسی نے جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو مرا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اسے کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا کہ مجوسی تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، کہ تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کا جو میں نے ادب کیا تھا، بیٹے کو جب میں نے تھپڑ رسید کیا تھا، اللہ کو میری وہ ادا پسند آئی۔ جب میں مرض موت پر تھا، بستر مرگ پر تھا، جان میری نکلنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اس کلمے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ یعنی کیا سرکار علیہ السلام کی ذات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پر چلنے والا چاہے کوئی مجوسی ہو یا کافر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے اور ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، عاشق رسول ہو کر، سرکار علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے ہو کر زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کیوں نہیں فضل و کرم فرمائے گا؟ ہمیں مالک علم جزل ہمارے اوپر کیوں نہیں رحمتوں کا نزول فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، لیکن ہمیں یقین کرنا ہوگا، ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ جب ہمارا یقین کامل ہو جائے گا تو پھر ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، عشر بھی دیں گے، صدقات بھی دیں گے اور فطرات بھی دیں گے، اور پھر اس میں برکتیں دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں کیسے پیدا فرماتا ہے۔ ایک اور سن لیجیے آخری بات کہ آج جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے یہ مال کمایا ہے، بڑا وقت لگا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، اور اس میں سے ہم پیسے دیں، اس میں سے ہم مال و دولت دیں، حالانکہ 100 میں سے صرف 5 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں، اور اسے بھی جو ہے وہ ہم عجیب سمجھے اور جو ہے وہ زیادہ سمجھے تو عجیب بات ہے۔ اسی طرح عشر ہے تو 100 من میں سے صرف اور صرف 5 من جو ہے وہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ برکتیں دیکھیں کتنی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے، قارون آپ نے سنا ہوگا اس کا۔ قارون آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو اوڑھنے کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، بڑا غریب ہوں، لہذا کرم کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون کو، اس شخص کو جو ابھی غریب ہے، جس کو جو ہے وہ تن پر کپڑا پہننا جو ہے وہ نصیب نہیں ہے اچھی طرح، جس کو کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا نصیب نہیں ہے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کیمیا عطا فرما دیتے ہیں، اس کا علم دیتے ہیں۔ وہ اس سے جو ہے وہ بندہ قارون جو ہے سونا جمع کرتا ہے، سونا بناتا ہے، چاندی بناتا ہے، تانبا بناتا ہے، دیگر دھاتیں بناتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وہ قارون جو ہے بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سب سے غریب تر ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کیمیا عطا فرمایا، اب امیر تر ہے، مالدار ہے سب سے زیادہ۔ تو ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، موسیٰ زکوٰۃ کا حکم دو، زکوٰۃ اکٹھی کرو، زکوٰۃ لے کر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں جو حقدار ہیں ان کو دو۔ ادھر سے حکم آتا ہے نا جب زکوٰۃ کا، تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خود چل کر اس قانون کے پاس جاتے ہیں، اسے اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ دو۔ آگے سے وہ مطلب کیا کہتا ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بڑا محنت میں نے کی ہے، بڑی میں نے کوشش کی ہے، یہ مال میرا ہے، یہ میں نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے بنایا ہے، لہذا اس سے میں کیسے دوں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، بارہا مرتبہ سمجھایا، اس نے کہا چلو میں دے دوں گا، اب راضی ہوا میں دیکھوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے، اپنے حواریوں کو اس قارون نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں کہا، برگلایا کہ ہمارا یہ مال ہے، ہم نے اسے کمایا ہے، یہ ہماری محنت و مشقت کا صلہ ہے، اور اسے ہم کیسے بغیر کچھ لیے دیے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ جب اس نے یہ کہا تو لوگوں میں سے کافی لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل گئے، تو بات کو ٹھیک کر رہا ہے کہ ہمارا مال ہے تو ہم کیسے اس سے زکوٰۃ دیں، کیسے ہم نکالیں زکوٰۃ؟ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ اس وقت قارون نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ جو فلاں طوائفہ ہے، فلاں جو عورت ہے، اسے پیسے دے دیتے ہیں، اسے لالچ دے دیتے ہیں، اور لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو علماء ہیں، ان کے اوپر کتنی دیر سے جو ہے وہ الزام تراشی جو ہے وہ ہوتی آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آج بھی نمازی کر لیتے ہیں نا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر اس کو شامل کر لیا، ساتھ والے کو شامل کر لیا۔ آج امام جو ہے وہ ایسے بیٹھا تھا، یار کوئی طریقہ کار اپنا ایک اسے نکالے، کوئی نیا لے آئے، بڑی دیر ہو گئی، دوسرا کہتا ہے چلو اسے 3-4 مہینے ہو گئے، اسے نکال کے وہ لے آتے ہیں، یعنی کہ باہر کھڑے ہو کر سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا پیغام دیا، اب ان کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے؟ ایک عورت کو لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں 1000 درہم دیں گے، 1000 دینار دیں گے، اتنا مال دیں گے، اتنا سونا دیں گے، اتنا چاندی دیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو نے صرف یہ کرنا ہے، باقی ہمارا کام ہے جو بھی ہم نے کرنا ہے، تو نے صرف سب کے سامنے یہ اقرار کر لینا ہے، باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ ادھر سے جو ہے قارون نے اپنے حواریوں کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ آئیں، قوم آپ کا بیان سننا چاہتی ہے، قوم آپ کی واعظ و نصیحت سننا چاہتی ہے۔ قوم اکٹھی ہے،
موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز، زکوٰۃ، یہ جو ہے وہ زنا کاری، یہ حسد، یہ ریاکاری، کس کا یہ گناہ ہے، کس کی یہ سزا ہے، کس کی یہ سزا ہے۔ جب آپ بیان کر رہے تھے، قارون اپنے متکبرانہ لہجے کے ساتھ بولا، کہا کہ موسیٰ یہ جو آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں یہ صرف عوام کے لیے ہے یا آپ کے اوپر بھی لاگو ہے؟ اگر آپ چوری کریں تو یہی سزا آپ پر بھی ہوگی، اگر زنا کے بارے میں آپ پر آئے کوئی معاملہ تو آپ کو بھی سنسار کیا جائے گا یا آپ کو بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی حکم ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر ہمارا اور ہماری اس قوم کا خیال ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا اسے لاؤ، اسے بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی جلال والے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے کلیم اللہ سے کلام کرنے والے تھے، تو ان کے لب و لہجے کی بات ہی کیا تھی۔ آپ نے جب دبدبے کے ساتھ کہا ہے عورت تجھے اس اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے جس نے ہمیں اس دریاؤں سے راستے بنا کر دیے، جس نے ہمیں فرعون سے نجات دی، جس نے ہمیں جنت سے جو ہے من و سلوہ اتار کر دیا اور کھلایا، اس رب کی تجھے قسم، بتانا ذرا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس وقت وہ کانپتی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ کہتی ہے یا نبی اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا خدا ہمارا خدا سچا ہے، آپ پر نازل ہونے والی تورات سچی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ لعنتی ہے، ان ٹولوں نے مجھے جو ہے وہ خریدا ہے، پیسے دیے ہیں، مجھے لالچ دی ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ اقرار کروں، لہذا میں معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، سب کے سامنے میں اقرار کرتی ہوں، میں نے جو ہے وہ اس پر بات ہی نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ بری الذمہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، حق سچ والے نبی ہیں۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، سجدہ کیا، باری تعالیٰ تو نے میری پاکیزی، تو نے میری مطہری بیان فرما دی ہے، باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ زمین تیرے حوالے کر دی ہے، جو چاہے کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ قوم الگ ہوگی۔ روایت میں ملتا ہے جو اتنے زیادہ قارون کے ساتھ تھے وہ صرف اور صرف 2 بچے، تاکہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو کہ زمین اسے پکڑ لینے، زمین نے پکڑ لیا اور زمین اپنے اندر جو ہے وہ اسے ان تینوں کو دنساتے ہوئے جا رہی ہے۔ جب کندھوں تک پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں موسیٰ ہمیں بچا لے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، ظالموں کو جب تک سزا نہ ملے تو وہ کیسے سدھریں گے؟ آج بھی ایک قتل کرنے کے بعد، ایک کو مار پیٹنے کے بعد جو ہے وہ بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں کو مار لیا تھا لہذا اس کو بھی مار لوں گا۔ جب تک اسے سزا نہیں ملے گی نا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو مویشی بالکیف زمین میں دھنستے گئے اور وہ سارا کا سارا مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، اور روایت میں ملتا ہے قیامت تک وہ سارا مال کے ساتھ وہ خود زمین میں دھنستے ہی جاتے رہیں گے۔ پتہ یہ چلا جب وہ بندہ مال سے محبت کرتا ہے وہ مال بندے کو بے ایمان کافر بھی بنا دیتا ہے، وہ مال بندے کو جان سے بھی جو ہے وہ چھڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک علم جزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو